फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। اس وقت ہم اسلام آباد کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت کے باہر موجود ہیں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ایک درخواست تھی جس کو عدالت نے خارج کیا ہے۔ درخواست یہ تھی کہ توشہ خانہ فوجداری کیس جو ہے اس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے تھے۔ اسی عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے 28 فروری کو یہ ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور ان کے وکلاء جو عمران خان کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے آج صبح اسی عدالت سے رجوع کیا گیا تھا کہ ان کے وارنٹ جو ہے وہ منسوخ کیے جائیں، لیکن عدالت نے عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے اور ان کے وارنٹ کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، وہ برقرار رکھا ہے۔ آج صبح جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے یہاں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں کیسر امام وہ پیش ہوئے تھے۔ ایک بڑے بھاری بھرکم جو ہے وہ وکلاء کی ٹیم بیرسٹر گوہر ہیں وہ بھی یہاں پہ پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ علی بخاری جو ہے وہ بھی پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے وہ موجود تھے کمرہ عدالت میں۔ آج تقریباً 10:30 بجے یہاں پہ جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی جس میں یہ موقف لیا گیا کہ عمران خان کے جو وارنٹس ہیں وہ منسوخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس پر دلائل بھی دیے وکلاء نے، اور خاص طور پر جو کیسر امام ہیں فوجداری کے بڑے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ دلیل اور یہ آرگومنٹ بھی عدالت کے سامنے یہ رکھا گیا تھا کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں، خاص طور پر جو الیکشن کمیشن کے جو میٹرز ہیں جو پرائیویٹ کمپلینٹ کی شکل میں یہاں پہ آتے ہیں، اس قسم کے کیسز میں عدالت جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹس جو ہے وہ نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی نظیریں بہت کم ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس قسم کے جو وارنٹس ہیں یا نان بیلیبل وارنٹس ہیں وہ نکالتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا اور مختلف عدالتی نظیریں عدالت کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ یہ جو حکم ہے عدالت نہیں دے سکتی، اس لیے عدالت عمران خان کے نان بیلیبل وارنٹس کا جو حکم ہے وہ واپس لے اور ان کے وارنٹس جو ہے وہ منسوخ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا، اور عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب 28 فروری کو عمران خان لاہور سے یہاں پہ آئے تھے اسلام آباد میں، تو سب سے پہلے انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں بینکنگ کورٹ میں گئے، اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئے۔ بینکنگ کورٹ میں ان کی ایک ضمانت کی درخواست جو ہے وہ زیر سماعت تھی۔ اس کے بعد وہاں انسداد دہشت گردی عدالت میں انہوں نے ایک انٹرم بیل لی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، جس کا ایک پورا پس منظر جو ہے وہ عدالت کو بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا جو جانا تھا، ان کا یہ ماننا ہے یا ان کا کہنا ہے، ان کے وکلاء جو ہے وہ خاص طور پر اگر بات کی جائے ڈاکٹر بابر اوان، ان کے جو وکیل ہیں عمران خان کے دوسرے کیس میں، ان کی جانب سے یہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد کچہری میں 2014 میں بھی اسلام آباد کچہری میں ایک بڑا اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، ججز تھے، وکلاء تھے، سائلین تھے، عام لوگ تھے، لیکن ان کا مطالبہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موجود ہیں، اور وزارت داخلہ کا انہوں نے حوالہ دیا، اور دیگر کچھ باتیں بھی انہوں نے ان خطرات کے پیش نظر ہی کی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان خطرات کی وجہ سے یہاں پہ پیش نہیں ہو سکتے۔ تو 28 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی اسی نوعیت کی تھی جو وہ یہاں پہ پہلے مقرر تھی۔ اس کے بعد یہاں سے جو درخواست ہے عمران خان نے واپس لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ 9 مارچ کو اس پر سماعت جو ہے وہ سماعت کے لیے وہ مقرر ہے، اس میں فریقین کو نوٹسز ہیں، وہ تھانہ سیکریٹریٹ کا کیس ہے۔ اب اس میں جو یہاں پہ جو کیس ہے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس، اس میں کل صبح 8:30 بجے جو ہے وہ سماعت ہونی ہے اس کیس کی، اور اس کیس میں اب دیکھتے ہیں کہ فردر ہوتا کیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز یہاں اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ اسی عدالت کا ایک آرڈر جو ہے وہ 28 فروری کا لے کر گئی تھی کہ عمران خان کے نان بیلیبل وارنٹس جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، اور جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں نوٹس کی تعمیل ہوئی ہے اور دوسرے مرحلے میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔
اس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور یہاں اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے سیشن کورٹ ہے یہاں پہ بھی عمران خان کے وکلاء نے کوشش کی کہ ان کے وارنٹس جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں، لیکن اسلام آباد کی عدالت کی حد تک تو ان کو یہ ریلیف نہیں مل سکا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اب جو عدالتی وقت ہے تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں کیا ان کو یہ ریلیف مل سکے گا، یا لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹائم کم ہے اور کل صبح 8:30 بجے سماعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر اسلام آباد پولیس کیا زمان پارک دوبارہ جائے گی، کیا اسلام آباد پولیس یقینی بنا سکے گی کہ کل عمران خان کی حاضری یقینی بنائی جا سکے، یا عدالت جو ہے وہ اس میں اب فردر جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کی یا فردر جو آرڈرز ہیں وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جاری کرے گی۔ لیکن یہ توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے پرائیویٹ کمپلینٹ ہے فوجداری کارروائی کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں عمران خان کی پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی عدالت نے گزشتہ سماعت بلکہ اس سے پہلے بھی سماعت رکھی ہوئی تھی، اور کل بھی اگر عمران خان ذاتی حیثیت میں آتے ہیں تو ان پر فرد جرم لگ سکتی ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا، کل جو ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال اور سچویشن جو ہے وہ بن چکی ہے۔ عمران خان آئیں گے نہیں آئیں گے، وارنٹس منسوخ کروائیں گے، پروٹیکٹیو بیل لیں گے، اور یا نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے تو عدالت پھر کیا کرے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جانب سے آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو دہشت گردی کا جو ہے وہ خدشہ ہے یا عمران خان صاحب اٹیک کا خدشہ ہے، تو کیا اب عمران خان صاحب کے اگر وارنٹ منسوخ ہو جاتے ہیں تو کل وہ اسی اسلام آباد کچہری میں پیش ہوں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل جان کا خطرہ ہے، اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ ان کے اوپر آلریڈی اٹیک ہو چکا ہے، وہ 4 بلٹ انجریز ہیں۔ ایوری ون نوز، سارے پاکستانی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی لائف جو ہے وہ ڈینجر زون کے اندر ہے ڈیفینیٹلی، اور یہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ نے ان سے سارے کی ساری سیکورٹی جو بھی آفیشلی تھی ساری کی ساری لے لی ہے۔ سو دا تھنگ از کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کو جو ہے سیکورٹی ادرس ہیں، سیکورٹی کے بہت زیادہ تھریٹ ہے، اور ایون اینڈ ادروائز آپ دیکھیں کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ خان صاحب لاہور سے بائی روڈ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے اسلام آباد آئے، اور پھر سیم ڈے واپس گئے بیماری میں اور لائف تھریٹ کے باوجود، اور وہ انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کا کیس تھا جو وہ ایک اس کورٹ میں بھی تھا جو توشہ خانہ والا یہ وارنٹ جس میں نکلا ہوا ہے، ایک ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، ایک ان کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج ہیں راجہ جواد صاحب ان کے پاس تھا، ایک میں نے پوچھا تھا جو ایف آئی اے کی جج سے اسپیشل جج ان کے پاس سینٹرل ان کے پاس تھا، تو انہوں نے تینوں کورٹ سے اپیلس دی، اور آپ سب اس چیز کے وٹنس ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 4:30-5 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزرے، اس سے پہلے 3:30 بجے یہاں پر آرڈر یہ جو نان اویلیبل وارنٹس تھے یہ ایشو ہو چکے تھے۔ لیکن ایک لیگل فیکلٹی کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیرارکی ہے کہ جب بھی آپ ہائر یا سپیریئر کورٹس میں ہوں تو نیچے والی کورٹس ہمیشہ میٹر ایڈجنٹ کرتے ہیں، ایون اینڈ ادروائز اگر وکلاء بھی اوپر ہائر کورٹس یا سپیریئر کورٹس میں ہوں تو لوور کورٹس جو ہے جس کو ماتحت عدلیہ کہتے ہیں یا جو سپیریئر کورٹس کے ماتحت ہوں یا جو ہائی کورٹ کے ماتحت ہوں وہ اس کے اندر ایڈجرمنٹ ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر ایک ہمارا نان اویلیبل وارنٹ جیسا نے ایشو کیے، ہم نے اس کے اوپر آج اپلیکیشن دی فار ریکالنگ اینڈ فار سسپینشن آف دا وارنٹس وچ واز ایشوڈ بائی دی کورٹ، اور اس کے اندر ہم نے آرڈر ہائی کورٹ کے اسپیشل جج سینٹرل جو تھی میڈم ان کے اور جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے ان کے ہم نے پلیس بھی کر دیے ہیں، اور ریزننگ ود لا ہم نے جج صاحب کو بریف کیا ہے کہ آپ ان کو یہاں پر وہ آنا بھی چاہیں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیسے آئیں گے جب وہاں پر محاصرہ کیا ہوگا۔ سو کورٹ کا مقصد ہوتا ہے جو سمن نان اویلیبل وارنٹ بھی ایشو کیا اسے کورٹ نے باقاعدہ اپنے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ سمن ہے، تو سمن پہنچ گیا ان کو پتہ چل گیا، آنے کے لیے کہا گیا، آنے کے لیے اگر ان کو فری رستہ نہیں ملے گا تو کیسے آ سکتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کی حاضری پر ان پر فریمنگ آف چارج کی تاریخ بھی رکھی ہوئی ہے، تو کل اگر عمران خان آ جاتے ہیں تو کیا ان پر فریمنگ آف چارج ہو جائے گی؟ آپ کا کیا لائحہ عمل کیا ہے اس بارے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال ابھی پروسیس ہے تھوڑا سا۔ آج جو ہم نے اپلیکیشن گزاری جج صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے میں صرف اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں۔ جج صاحب نے جو آرڈر کیا ہے جس میں نان اویلیبل وارنٹ ایشو کر لیے تھے اس میں لکھا ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی پیش نہیں ہوا۔ آج جج صاحب کے سامنے جو ہم معذرات ہم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سر اس کیس کو جب ایڈمٹ ہوا یہ 15 دسمبر کو ایڈمٹ ہو گیا، اس میں پراسیکیوشن کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کاپیاں نہیں تھی ہمیں دینے کو، تو ہمیں سب سے پہلی جو ہے کاپیز ملی اس کو 7 فروری 2023 کو، اور 7 فروری کے بعد جو ڈیٹ رکھوائی گئی ہے وہ تھی 28 فروری کی۔ 7 فروری کو ہم نے ڈیٹ اس لیے 28 رکھوائی کہ شاید خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہوگی، باقی کورٹوں میں آئیں گے، اس کورٹ میں بھی آئیں گے، کورٹ نے اس کو ایگزمپٹ کر لیا اور الاؤ کر دی۔
جب اپلیکیشن الاؤ ہو جاتی ہیں تو اکیوزڈ کی غیر حاضری نہیں لگتی. اب 28 تاریخ کو خان صاحب چونکہ پیش ہو گئے, میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ مارننگ میں بخاری صاحب پیش ہو گئے, بیکاز ہم نے ان سے ریکویسٹ کری ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں. 2 بجے میں ایک اپلیکیشن لے کر کے آیا اور کورٹ نے اس اپلیکیشن کو کنسیڈر بھی کیا. میں نے جج صاحب کو کہا کہ جب کمپلیکس میں پیش ہو گئے, ہائی کورٹ میں جب ہم چلے گئے, رجسٹرار صاحب سے ملے, سیکیورٹی کی میں نے اور انتظار صاحب نے ریکویسٹ کر لی. رجسٹرار صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی اپلیکیشن میرے پاس آئے گی اس کے بعد سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہوں گے. ہم نے ان سے یہ عرض کیا کہ جی 4:30 تک وہ ہائی کورٹ میں بزی تھے. جب 4:30 تک ہائی کورٹ میں بزی تھے تو 3:30 کو ان کے وارنٹ آف ارسٹ ایشو کرنا, اور وہ بھی ایسی کہ صرف اور صرف 1 دن کے لیے وہ پیش نہیں ہوئے, یہ نامناسب ہے. جج صاحب نے ہمارا کنسیڈر کیا ہے, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکال کریں گے.